اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا توہم پرستی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے مزید وضاحت کے لیے اگر میں بات عرض کروں وہ یہ ہے کہ ماہ سفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شریعت مطہرہ نے نہ تو کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے اور نہ ہی اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص توہم پرستی کی تعلیم۔ الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سفر کا مہینے کا آغاز ہے اور سفر کے مہینے میں معاشرے میں کچھ باتیں ایسے رائج ہیں جس سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسے ماہ سفر اور توہم پرستی ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5757 ہے۔ اس حدیث کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا توہم پرستی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے مزید وضاحت کے لیے اگر میں بات عرض کروں وہ یہ ہے کہ ماہ سفر اسلامی قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شریعت مطہرہ نے نہ تو کوئی خاص عبادت مقرر کی ہے اور نہ ہی اس مہینے کے بارے میں کوئی خاص توہم پرستی کی تعلیم دی ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا خیال ہے نعوذ باللہ یہ مہینہ بدبخت اور منحوس ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کے انعقاد سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے اور یہ دراصل اسی توہم پرستی کا تسلسل ہے جو اسلام سے قبل عرب میں عام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہم پرستی پر مبنی ایسے تمام عقائد کو یکسر ختم فرما دیا۔ بالخصوص ماہ سفر کے بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا سفر، یعنی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں، جیسے کہ حدیث میں نے عرض کر دی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5757 ہے۔ اس سے واضح ارشاد باری تعالیٰ کے باوجود آج کل کے لوگوں کو ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، بلکہ اس مہینے کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ مثال کے طور پر پوائنٹس کی صورت میں آپ کو میں گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا 13 دن منحوس اور 13 تیزی کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مروجہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، صرف اسی مہینے میں جنات سے حفاظت کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے گھر سے دور دراز نکلنے اور سفر کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس مہینے کو عورتوں کے بجائے مردوں پر زیادہ بھاری تصور کیا جاتا ہے، یعنی یہ عورتوں پر تو بھاری ہیں البتہ یہ مردوں پر زیادہ بھاری ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 6، اس مہینے کی آخری بدھ کو خوشی منائی جاتی ہے اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی 6 پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، شیئر کیے ہیں۔ اب مزید ذرا سی وضاحت اور عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی نحوست بدشگونی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بداعمالیاں، فسق و فجور اور ناچ گانے، فحاشی عریانی اور اللہ کے کھلم کھلا نافرمانیاں جو گھر گھر میں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو لعنت و پھٹکار اور قہر و خداوندی کی دعوت دینے والے تمام کاموں سے بچیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گانے بھی گائیں، ہم چاہتے ہیں ہم موویز بھی دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلمیں بھی دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کریں جو ہمارا نفس چاہتا ہے، لیکن پھر ہم ان تمام بداعمالیوں کو چھپانے کے لیے کچھ نیک کام کا تصور لاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو گئے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچ کر ہمیں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننا ہوگا اگر اللہ کی جناب میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔